بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو طلاق دی یا نہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو ایک طلاق دی یا 3 طلاقیں دی تھی؟ آج کل بہت سے لوگوں میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی۔ تو ناظرین گرامی، آئیے آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو کتنی طلاقیں دی تھی۔ محترم ناظرین گرامی، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرہ ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر ابن الخطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھیں جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی، وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی جوان مردی اور بہادری سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اور اتنے زخم کھائے کہ جسم سارا چور چور ہو گیا۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئی اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لا محالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی پذب میں تھے کہ ان کا خیال مان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، میرا خیال ہے مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے تباک اور محبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر کسی کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں
نے جواب دیا کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو حفصہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور غور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنے لگا اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خاموشی میں وقت گزر گیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر سخت عجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے اب کون ہے جس سے حفصہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان غنی سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام و جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ مساہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے موجود تھی۔ ایک حضرت سودہ بنت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستوں، مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانات تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگر تمام مکانات اپنے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ پیارے دوستو، حضرت شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں گاڑی دوستی تھی اور وہ ایک دوسری کے بہت قریب تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں قدری تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملامت و نرمی کی شہرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھی اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ میں کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو، تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی
है। محترم ناظرین گرامی، یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ کے گھر پہنچ گئے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا بیٹی کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہو، جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں بیٹی نے جواب دیا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریس کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نازا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجوع کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ ناظرین گرامی، قیس بن زید سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر و باہر ہے۔ پیارے دوستو، دریں اثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تر جرت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق صحاح ستہ کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود اندل ضرورت یہ ایک جائز اور حلال امر ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقوی کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر عقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن پاک کی کتاب املا، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دی، تاکہ
ہر جگہ ایک طرح کتابت و قرات ہو اور اخلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی تربیت و تدفین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہے۔ پیارے دوستو، سن 41 ہجری 59 سال کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔